اچھا جی، تاول اور تسمیہ پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ سورہ الطور اور اس کی آیت نمبر 26 سے آج ہم نے شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أعوذ بالله من أعوذ الشيطان بالله من الرجيم الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم الله الرحمن الله الرحيم الرحيم. اچھا جی، اب آیت نمبر 26 جو ہے یہ ہم نے یہاں سے شروع کرنا ہے، سورہ طور۔ اور سیاق و سباق اس کا یہ ہے نئے ساتھیوں کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جنت کے حالات جو ہے وہ بتا رہا ہے۔ دنیا کے اندر کے جنت ایسی ہوگی، جو کچھ الفاظ ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کے، لیکن اس کے باوجود بھی جو جنت کے اندر ہوگا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی کے دل میں اس کا خیال آیا۔ یہ اس کے اندرونی حالات اور قسم کے ہوں گے۔ تو آگے پڑھتے ہیں کہ جب وہاں ہوں گے ہم انشاءاللہ، اور مومنین جتنے ہیں متقین وہ لوگ ہوں گے، تو وہ دنیا کے بارے میں فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، تو ان میں سے بعض دوسرے بعض کی طرف اقبالہ متوجہ ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، ہم نے کیا تھا، جی ورنہ اس کا مطلب ہے آگے بڑھیں گے یہ بھی ہے، سامنے آئیں گے یہ بھی ہے، تو ہم نے اس میں سے لیا تھا متوجہ ہوں گے۔ یتساءلون، وہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوں گے۔ اب وہ کیا سوال کریں گے یا کیا بات چیت کریں گے، ان میں سے کچھ جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں کیا ہے کہ دنیا کے بارے میں وہ کہیں گے، قالو، وہ کہیں گے، انا کننا، بے شک ہم تھے۔ اب کننا کی وجہ سے جو آگے ترجمہ آئے گا وہ استمرار کے اندر آئے گا۔ استمرار کا مطلب ہوتا ہے کنٹینیوس، جی جاری۔ تو انا کننا قبل، بے شک ہم پہلے سے ہی تھے۔ پہلے وہ کون سی جگہ ہے؟ دنیا۔ قبل جی فی اہلنا، ہم اس سے پہلے بریکٹ میں دنیا میں اپنے گھر والوں میں مشفقین۔ اب یہ آج آپ نے پڑھا ہے اور اس کے بارے میں ذرا دیکھنا ہے کہ مشفقین کا ترجمہ ایک تو یہ ہے کہ اس کے بعد مشفقین کا مطلب ہوتا ہے ڈرنے والے تھے۔ اس کا ترجمہ پہلے ذہن میں رکھ لیں۔ مشفقین کا ترجمہ کیا ہے جی؟ ڈرنے ڈرنے والے والے. ہم پہلے ہی ڈرنے والے تھے۔ اگر مشفقین کے بعد اعلی آ جائے، مشفقین اعلی آ جائے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے شفقت کرنا۔ اس کا ترجمہ کیا ہوگا جی؟ شفقت شفقت. کر شفقت کرنا۔ اب اعلی تو نہیں آیا ہوا یہاں شفق وہ بھی ہے کہ جب سورج ڈوب رہا ہوتا ہے، کیوں جی؟ جی تو اس وقت جو منظر پیش آتا ہے اس کو شفق کہتے ہیں۔ تو بہرحال مادہ وہ شفقہ ہی ہے۔ اب شفقہ اعلی آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے شفقت کرنا، اور شفقہ اعلی کے بغیر آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا۔ تو میم کی وجہ سے کہ ہم اہل خانہ میں ڈرنے والے تھے، ایک ترجمہ یہ ہے جی جی۔ جی ایک سر اور بھی ذہن میں رکھیں باقی ساتھی۔ فی کا ترجمہ یہ بھی ہوا ہے کہ بارے میں، بارے میں کے بارے میں، تو پھر ترجمہ ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ بے شک ہم پہلے ہی اپنے اہل کے بارے میں
ڈرنے والے تھے. لیکن زیادہ جو مناسب لگ رہا ہے مجھے، یا مفسرین نے جو ترجمہ کیا ہے زیادہ، وہ یہی ہے کہ ہم پہلے ہی اپنے اہل خانہ میں ڈرنے والے تھے. اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ ہم بھی خود ڈرتے تھے، اہل خانہ والوں کو بھی. کس سے ڈرنے والے تھے ذرا بتائیے؟ اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ سے. بالکل جی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف جب ہوتا ہے تو پھر انسان کسی منکر کی طرف یا جس سے اللہ نے منع کیا ہے اس کی طرف نہیں جاتا. تو یہ بنے گا. آگے پڑھتے ہیں، اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آج الفاظ یہ، بلکہ ساری صورت ایسی ہے کہ جس میں اوپر تھوڑا وقت لگ رہا ہے، اس لیے کہ عربی کے الفاظ کچھ اور ہیں، اس کے اندر معنی اس کے بدل رہے ہیں. کہیں وہ پریپوزیشن کی وجہ سے جو حروف جار آ رہا ہے اس کی وجہ سے، اور کسی جگہ پہ یہاں آئے گا محاورہ، آگے الفاظ آ جائیں گے. فمن اللہ علینا. اب یہ بھی وہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوں گے اور ایک دوسرے کو بتا رہے ہوں گے. فمن اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا. منا کا پہلے پڑھا ہوا ہے. جی. فمن اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ جب ان کے پاس اللہ کا رسول بھیجا جو ان پر قرآن مجید کی آیات تلاوت کرتا ہے. پہلے پڑھا ہوا ہے نا یہ؟ جی بالکل پڑھا. جی سر. جی. یہاں یہ ہوگا کہ اس جنت کے اندر داخل کرنا یہ کس کا احسان ہے؟ اللہ ہی کا احسان. اللہ ہی کا احسان. اللہ ہی کا احسان. تو اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے. نون کے اوپر ویسے شد ہے تو ترجمہ بہت احسان کیا شد کی وجہ سے. وَوَقَانَا، اور ہمیں اس نے بچا لیا. وَوَقَا کے اندر فاعل ہے، اس اللہ نے بچا لیا نا ہمیں عذاب السموم. اب سموم کے 3 معنی ہم کرنے لگے ہیں. وہ اس وجہ سے کرنے لگے ہیں کہ جب ایک ترجمہ آئے گا تو ہم میں سے کوئی بندہ بھی یہ نہیں کہے گا کہ اس کے یہ معنی ہیں اور آپ غلط معنی کر رہے ہیں. اس لیے سموم، سم، پہلی بات تو یہ ہے کہ سموم جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جہنم کا بھی. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی. تو ترجمہ بنے گا جہنم کے عذاب سے، اگر سموم نام ہم لے لیتے ہیں جہنم کا. دوسرا یہ ہے کہ سموم ہوا کے ناموں میں سے ایک ہے، جیسے باد صبا ایسے ہوتا ہے. اور اس طریقے سے سموم، سموم کا مطلب ہوتا ہے گرم لو والی. گرم لو والی. گرم لو والی، لو والا عذاب. اور سام کہتے ہیں زہر کو بھی. سم کس کو کہتے ہیں؟ زہر کو. یہ جی بالکل، سام زہر والا. تو یہاں ہوگا سموم. اس کا ترجمہ ہم دونوں کو ملا کے کریں گے، زہریلی گرم ہوا کے عذاب سے اس اللہ نے ہمیں بچا لیا. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی ٹھیک ہو گیا. اب باقی ساتھی بھی کہیں تو مجھے ذرا اطمینان ہو جاتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے بات قبول کر لی. ٹھیک ہے. تو اللہ نے ہم پر احسان کیا اور اس نے ہمیں زہریلی گرم لو کے عذاب سے بچا لیا. ایسے ہی ہے جی؟ جی. تو اللہ نے ہم پر احسان کیا اور اس اللہ نے ہمیں زہریلی گرم لو کے عذاب سے بچا لیا. کے عذاب سے بچا لیا. بالکل ٹھیک ہے. اب میں نے بتایا تھا کہ بھئی وہ پہلے اس جہنم کے اوپر سے گزر کے گئے ہوئے ہوں گے تو اللہ نے ان پر اتنا فضل کیا ہوگا کہ اس جہنم کی کوئی لو ان کو لگی ہی نہیں ہوگی. ایک. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ انہوں نے جا کے دیکھا اس کو
اور پھر اس کی اہمیت جو جنت کی ہے وہ اور زیادہ ہو گئی. کل بھی کہا تھا. آگے جی لفظ آ رہا ہے، لفظ اس کو ذرا دیکھنا ہے. انا کننا من قبل، دوبارہ اوپر بھی قبل آ رہا ہے اور یہاں دوبارہ آ رہا ہے قبل. قبل کا مطلب ہے اس سے پہلے، بریکٹ میں دنیا میں. انا اس سے کننا، پہلے بے شک ہم تھے، من قبل، اس سے پہلے، ندعوہ، اسی اللہ کو ہم پکارا کرتے تھے. کننا کی وجہ سے، کننا ندعوہ، ہم اسی اللہ کو پکارا پکارا کرتے تھے. کرتے تھے. یہاں کیا پتا چلا؟ یہاں یہ پتا چلا کہ ان کے اندر کوئی شرک کا شائبہ بھی نہیں. یہ جنت والے لوگ ہیں. وہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ بھی جوتے کا تسمہ بھی اگر مانگنا ہے تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو. اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ تعالیٰ سے. چھوٹی سے چھوٹی چیز تو وہ بھی اللہ سے ہی مانگا کرتے تھے. باقی اسباب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہوئے ہیں، ان اسباب کو وہ استعمال کرتے تھے اور ذہن میں یہ رکھتے تھے کہ یہ سارے کے سارے اسباب کس نے پیدا کیے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تبارک اللہ و تعالیٰ. تعالی. تو لہذا وہ اسباب کو استعمال کرتے ہوئے وہاں رک نہیں جاتے تھے، بلکہ ان اسباب کا خالق جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، دھیان اسی کی طرف جاتا تھا. کیوں جی؟ ایسا بننا ہے نا انشاءاللہ جی. جی انشاءاللہ. مطلب ہے کہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو آپ سوچیں کہ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اللہ کے الفاظ پڑھ رہے ہیں. اللہ ہمارا استاد جی جی علامہ القرآن، اللہ نے کہا ہوا ہے بار بار، میں یاد دلاتا ہوں اپنے آپ کو سب سے پہلے اور آپ کو بھی. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ خود بتا رہا ہے کہ جنت والے یہ لوگ ہیں. آگے جی لفظ ایک آ رہا ہے، انہو هو البر الرحیم. بر جو ہے اس کو ذرا دیکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. جی ایک جی جی تو ذرا سنیے گا جی. میری آواز آ رہی ہے جی؟ بالکل آ رہی جی ہے. سر جی. ایک تو یہ ہے کہ با کے نیچے زیر آ جائے تو لیس البر، جی تو نیکی. بر نیکی بنے گا. ٹھیک ہے. بار بنے گا نیکی کرنے والا. عرب جو ہے ان کے اندر سے وہ کیا کرتے ہیں، الف کو نکال دیتے ہیں، الف واو یا، تین الفاظ ہیں حروف علت ہیں، تو وہ بن گیا بر دی، برو. اچھا، اب یہاں نیکی کرنے والا تو یہاں نہیں بنے گا اللہ سبحانہ و تعالی. یہ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں دوسرا ہم کہتے ہیں اب شکور لفظ استعمال کرتے ہیں. شکور جی کس سے نکلتا ہے؟ نکلا لفظ شکر سے. شکر سے. جی. اب اللہ تعالی ایک ہے کہ انسان ہے شکور، عبدن شکور، تو شکور کا مطلب کیا ہوگا؟ نہایت شکر کرنے والا. کرنے والا. نہایت شکر کرنے والا. جی بالکل ٹھیک ہے. اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے کہ میں شکور ہوں تو اس شکور کے معنی کیا ہم کیا تھا پہلے؟ قدردان. 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 ایسے ہی جس طریقے سے وہاں قدردان کیا تھا تو یہاں برو کا ترجمہ وہ احسان کرنے والا. جی برو کا ترجمہ کیا کریں گے؟ احسان کرنے والا. احسان کرنے والا. جی. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت آ گئی. ابرار بھی یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو بر کی جمع ابرار بھی ہوتا ہے، نیکی کرنے والے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں آ جائے تو برو کا مطلب یہ ہوگا احسان کرنے والا. احسان اور کرنے اگر والا. انسان، ہاں جی، اور اگر انسان کے بارے میں آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ نیکی کرنے والا. نیکی کرنے والا. جی یہ بالکل ٹھیک. برم بوالدتی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھ بھی چکے ہیں. جی بالکل آپ نے کیا تھا کہ برو احسان کرنے والا، بوالدتی اپنی والدہ کے ساتھ، والدہ. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا. اور جی اسی طریقے سے مریم یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں مطلب آیا گا کہ وہ کیا ہوگا؟
बर्रुम बिवालिदैहि सूरह मरियम में ही पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था, याद है जी? अभी थोड़े दिन पहले पढ़ा है कि आयत बिल्कुल। नंबर 14 में और आयत नंबर 32 में। तो बर का मतलब हो गया एहसान करने वाला, एहसान करने वाला। यहाँ। और अगर जैसे ईसा अलैहिस्सलाम थे या याह्या अलैहिस्सलाम थे, तो बर उनका मतलब क्या होगा? हुस्ने सलूक करने वाला। जी, वह क्या था? हुस्ने सलूक करने वाला। तो अब तर्जमा मुझे बताइए कि बर अगर इंसान के लिए हो तो उसका मतलब क्या होगा? हुस्ने सलूक करने वाला या नेकी हुस्ने करने सलूक वाला। करने वाला, नेकी करने ठीक है, वाला, हुस्ने सलूक करने वाला। अगर करने आगे वाला। कोई फेल है तो अपने वालिदा के साथ या अपने वालिदैन के साथ वहां किया, हुस्ने सलूक करने वाला। और अगर ये बर्रू अल्लाह के सिफ्त के तौर पर आता है तो फिर क्या होगा? एहसान करने वाला। एहसान करने वाला। तो समझ गए जी हम लोग? बिल्कुल समझ गया। जी सर। तो बेशक वो वही एहसान करने वाला और बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। ये जी हुआ। अब मेरे साथ तर्जमा करें। मुशफिकीन, वैसे अभी आपने पढ़ा था, जी जी, खशियती वहुम मुशफिकून। वहुम फी खशियतिही मुशफिकून पढ़ा था, जी वो डरने वाले। तो जी, हम वो ज़हन में रख के डरने वाला उस अल्लाह सुब्हानहू व तआला से वाले करेंगे। कालू, तर्जमा करें। उन्होंने कहा। उन्होंने नहीं, कहा, वो जन्नती वो कहेंगे। कहेंगे। अच्छा, वो कहेंगे, ठीक है। जी, जन्नत के बारे में ना, वो जन्नत वाले कहेंगे इन्ना कुन्ना कबलू। बेशक हम थे बेशक इससे हम पहले। इससे पहले थे। जी, बेशक हम इससे पहले थे फी आहलिना, अपने घर वालों अपने में घर वालों में, अपने घर वालों में मुशफिकीन, डरने वाले। डरने डरने वाले। वाले। अब ब्रैकेट में अल्लाह से रखिएगा, डरने। अल्लाह से डरने वाले। तो तर्जमा बनेगा कि वो जन्नती कहेंगे कि बेशक हम पहले ही अपने अहले खाना में ब्रैकेट में अल्लाह से मुशफिकीन, डरने वाले थे। ठीक है जी? डरने वाले थे। जी जी सर। तो अपना जुल्फकार साहब, जुल्फकार अली आबद साहब, डॉक्टर साहब, जरा आप कीजिएगा तर्जमा, जी। क्या करेंगे? क़ालू इन्ना कुन्ना क़ब्लु फी अहलिना मुशफिकीन। वो जन्नत वाले कहेंगे, बेशक हम इससे पहले अपने घर वालों में डरने डरने वाले वाले थे, थे। ब्रैकेट में अल्लाह से। ये बाद में प्रोफेसर अल्लाह से। करेंगे तर्जमा इसका, तो ठीक फिर है। आगे जी। अल्लाह से। फमन्नल्लाहु अलैना, अल्लाह फाइल है, तो फमन्नल्लाहु अलैना। अल्लाह ने हम पर अल्लाह ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया। एहसान फरमाया। जी हम, जी अल्लाह ने हम पर एहसान किया है, कह लें, इसलिए कि वो एक दूसरे से बात एहसान कर रहे किया। होंगे और साथ एडमिशन भी होगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, कन्फेशन भी, कि ये अल्लाह का एहसान है हम यहाँ हैं। तो जी, अल्लाह ने हम पर एहसान किया है। एहसान किया है। ववकाना, हम्म, और उसने हमें बचा लिया और है। उसने और उसने उसने हमें हमें बचा लिया, बचा या लिया। बचा लिया है भी कर सकते हैं। अज़ाब समूम, जहरीली गरम जहरीली लू के गर्म लू आजाब के से। अजाब से। जहरीली गर्म लू के अजाब से। जी, मतलब है अभी आग की बात नहीं हो रही, मतलब है इतना अभी भी लूस नहीं की। किया कि वो लू जो है उसकी वो भी इनको लगे। जी ये सारी अल्लाह ताला की नेमतें अल्लाह। हैं कि पुल सिरात से गुजरेंगे इंशाअल्लाह ईमान वाले लोग, मुत्तकी लोग, अल्लाह से डरने वाले लोग और अल्लाह से अकेले को पुकारने वाले लोग। तो यहाँ पता चलता है कि वो जो जहरीली गरम लू का अजाब, हालांकि ये आग के अजाब से ये गरम लू का अजाब कम नहीं लग रहा, जी, बहुत कम है जी। बहुत कम, जी बहुत कम। अल्लाह ताला ने उससे भी हमें बचा लिया है। बचा लिया। अल्लाह का शुक्र अदा करें, कितनी मेहरबानी अल्लाह जी सुब्हानहू व सर। तआला। आगे जी। अब कुन्ना का मतलब है हम पुकारा करते थे। जी,
इन्ना कुन्ना का तर्जमा करें जी, बेशक हम, بے شک ہم پکارا बेशक کرتے हम تھے، अभी पुकारा तर्जमा ہم نہیں تھے، ہوگا، بے پہلے شک پڑھتے ہم ہیں. تھے ہم تھے، چلو، من قبل، اس سے پہلے اس سے پہلے، اس سے پہلے، بے شک ہم اس سے پہلے ندعو، اصل میں ہے پکارا ندعو، کرتے تھے، اسی کو پکارا اسی اللہ کرتے کو تھے پکارا کرتے تھے، جی. بے شک ہم اس سے پہلے اسی اللہ، اسی پاک بریکٹ میں اللہ کو ندعوہ ہم پکارا کرتے تھے. دوبارہ کہہ دیں، انا کننا من قبل ندعوہ. بے बेशक हम شک इससे ہم اس पहले سے उसी پہلے अल्लाह को اسی पुकारा اللہ करते کو थे. پکارا کرتے تھے. بالکل ٹھیک. اور پھر اور تعریف کریں گے اور وہ کہیں گے بالکل، انہو، बेशक वो بے شک بے شک وہ، وہ هو البر الرحیم، وہی، وہی वही احسان کرنے والا، एहसान करने वाला और बहुत ज्यादा रहम करने वाला है. وہی احسان کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. بہت رحم کرنے اللہ تعالیٰ جی ان لوگوں میں سے بنائے. جی پروفیسر صاحب. قالو، تو وہ جنتی کہیں گے، انا کننا قبل، اس سے پہلے ہم تھے، فی اہلنا، اپنے گھر والوں میں، مشفقین، اللہ سے ڈرنے والے تھے. فمن اللہ، تو اللہ نے ہم پر احسان، فمن اللہ علینا، تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، ووقانا، اور اس نے ہمیں بچا لیا، عذاب السموم، زہریلی گرم ہوا سے، یعنی لو سے. انا گرم کننا ہوا من کے قبل، عذاب سے، عذاب سے جی. انا کننا من قبل، بے شک اس سے پہلے ہم تھے، ندعو، اسی کو پکارا یعنی اس سے پہلے ہم اسی کو پکارا کرتے تھے، انہو، بے شک وہ، هو البر الرحیم، وہی بہت زیادہ احسان کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اوپر بھی احسان فرما دے اور ہم بھی وہاں پہنچ جائیں. لفظ بر پہلی دفعہ آیا ہے، کیوں جی؟ احسان کرنے والا. اچھا جی، اب دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. جی اس کے اندر اس کا سیاق و سباق جو وہ تو مطلب یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جنت کی طرف بلاتے تھے پورے احساس کے ساتھ کہ یہ بندہ بھی جنت میں چلا جائے اور لوگ جہنم میں نہ جائیں، اور وہ یاد دہانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرواتے تھے. تو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا فذکر. اب ظلم و ستم بھی ہے، لوگوں کے جو تانے ہیں وہ آگے لفظ آ رہا ہے، لفظ کیا لا ہے؟ تو کا مطلب یا بھی ہے اور کا مطلب کیا بھی ہے جی. دیکھیں گے ہم یہ 15 مرتبہ آیا ہے. کتنے مرتبہ آیا ہے؟ 15 مرتبہ 15 اسی رکوع مرتبہ میں، اسی اللہ رکوع میں سبحانہ و سے. تعالی جی اس رکوع کے اندر 15 جی مرتبہ آیا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کو بتا رہا ہے کہ یہ جو تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہو اور اس جھٹلانے کے ساتھ تم یہ کہہ رہے ہو کہ قرآن مجید جو ہے یہ اس نے اپنے پاس سے لکھ لیا ہوا ہے، یہ بندہ شاعر ہے نعوذ باللہ، یہ بندہ کاہن ہے نعوذ باللہ جی. تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا اور اس کا جواب تو وہ نہیں دے گا، تو جواب اس کا پتہ ہوگا کہ اس کا جواب مطلب وہ نفی میں ہے. ٹھیک ہے جی. جی جی سر. تو اب اس کے اندر ایک لفظ آئے گا محاورتاً ریب المنون، اس کو ہم نے پڑھنا ہے آج. فذکر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نصیحت کرتا رہ. فذکر کا ترجمہ کیا ہوا جی؟ اے نبی صلی نصیحت اللہ کرتا علیہ رہے. وسلم تو نصیحت کرتا رہے. تو نصیحت کرتا رہے، یاد دہانی کراتا رہے جی. اب فما لفظ آ رہا ہے اور آگے ذہن میں رکھنا ہے فما انتا بنعمت ربک بکاہن.
پہلا با اس کا ترجمہ الگ ہوگا اور اس با کا ترجمہ ماں کے ساتھ ملے گا تو بنے گا ہرگز نہیں. جی جی ہرگز نہیں. ماں کا نہیں. ترجمہ نہیں آ رہا ہے تو با کی وجہ سے وہ ہم نے بتایا تاکید کے لیے ہرگز نہیں. تو میں اب ترجمہ کرتا ہوں. دوسری ہے بنعمتی ربکا، اپنے رب کے فضل کے ساتھ یا اپنے رب کی نعمت کے ساتھ. تو اب میں پڑھتا ہوں. تو یہ فذکر، تو نصیحت کرتا رہے. فما انت بنعمت ربکا، اور نہیں ہے تو اپنے رب کی نعمت نعمت کی وجہ سے، نعمت کی وجہ سے بکاہن، ہرگز کاہن نہیں ہے. ہرگز کاہن نہیں. کہاں نہیں. کاہن. اب کہانت جو ہے وہ کیا ہوتی تھی کہ لوگ، مطلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی اب یہ کہانت اور یہ شاعر جو دوسری چیزیں جو ہیں یہ سب منع ہیں، کہ جو فیوچر کے بارے میں بتا دیتے تھے کاہن اس وقت بنے ہوئے تھے. اب بھی کہانت کے مطلب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی میرے پاس فلاں چیز ہے اور اس کی وجہ سے مجھے فلاں علم پتہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہیں، تو وہ سارے کاہن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ تو ہرگز کاہن نہیں ہے. اپنے رب کے فضل کی وجہ سے کرنا ہے یا اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے کرنا ہے؟ نعمت ہی استعمال ہوا ہے. چلو جی نعمت ہے تو ٹھیک ہے جی. تو یہاں اپنی نعمت کے ساتھ کر لیں، پھر اپنے رب کی نعمت کے ساتھ تو ہرگز کاہن نہیں ہے، نہیں ہے. ولا مجنون، اور نہ ہی مجنون دیوانہ ہے. دیوانہ ہے. مجنون دیوانہ، اور نہ ہی دیوانہ ہے. اور لوگ جو ہیں وہ تجھے کہتے ہیں مکہ کے، اور دل آزاری انتہائی درجے کی، کہ ایک بندہ ان کے لیے سچا، ان سے محبت کرنے والا، انہیں جنت میں لے جانے والا، اور اس کو کہیں کہ بھی تو کاہن ہے اور تو مجنون ہے. آگے جی اس کو ذرا توجہ سے سننا ہے. ام یقولون، یا وہ کہتے ہیں، شاعر، شاعرن، جی وہ شاعر ہے یہ کہہ لیں. نتربص بہ، یہ وہ کہنے کے اندر ہی ہے. نتربص بہ، یہ کفار کا کلمہ ہے. نتربص، نتربص بہ، ہم اس کے بارے میں انتظار کریں گے. ہم اس کے بارے میں انتظار کریں گے. انتظار کریں گے. اب ریب المنون کا پہلے جو ترجمہ کرنا ہے وہ ہے محاورہ. اور محاورہ یہ ہوتا ہے کہ محاورے کے الفاظ وہ نہیں ہوتے بلکہ اس کے پیچھے جو معنی ہے وہ ہوتے ہیں. مثلا میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ وہ گھوڑے بیچ کر سو گیا، تو یہ گھوڑے بیچ کر سونا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ بے فکری سے سونا. بے فکری سے سو گیا. پھر سے سونا. بالکل جی بے فکری سے سو گیا، ٹھیک ہے. اطمینان کی نیند سو گیا. میں کہتا ہوں کہ بھی میرا دل فلاں کو دیکھ کر باغ باغ ہو گیا، تو مطلب کیا ہے؟ آپ کا دل اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوا. بہت خوش ہو گیا. یہ ہوتا ہے اس کا محاورہ. جی تو اسی طریقے سے جو عرب لوگ ہیں وہ محاورہ استعمال کرتے ہیں ریب المنون. جی اب ریب المنون کا ترجمہ کریں گے حوادث زمانہ. اب آپ کہیں گے حوادث زمانہ تو یہ نہ حوادث ہیں نہ یہاں زمانہ ہے. گردش ایام، جی 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 یہ بھی کوئی لفظ نہیں آ رہا، لیکن عرب والے لوگ ریب المنون اس کا ترجمہ کرتے ہیں. آئیے اب ہم سمجھتے ہیں ترجمہ اس کا کیا کرنا ہے. حوادث زمانہ. یا دوسرا ترجمہ کیا کرنا ہے؟ گردش ایام. گردش زمانہ. ٹھیک ہے، زمانہ. گردش زمانہ، حوادث زمانہ.
کہ یا وہ کہتے ہیں کہ تو شاعر ہے، ہم وہ شاعر ہے، نتربص بھی، ہم اس کے بارے میں انتظار کریں گے، ریب المنون، گردش زمانہ کی۔ ہو گیا جی یہ؟ جی ہو گیا سر۔ اب اس کے آتے ہیں تھوڑا سا نا سمجھ لیتے ہیں۔ منون لفظ لکھنا ہے من سے، جی جی من۔ اب آپ نے پڑھا ہوا ہے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ غَيْرُ مَمْنُونَ، وہ ممنون، یہ منون ہے، وہ ممنون ہے جی ممنون۔ جی۔ تو وہ میم پہلا جو ہے وہ تو مجہول کا ہو گیا نا، تو اصل لفظ منون ہی ہے۔ من کا مطلب ہوتا ہے قطع کر دینا۔ منون موت کو کہتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ منون کس کا مطلب ہے؟ موت۔ موت کی۔ موت۔ اور مننا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کاٹ دینا، قطع کر دینا۔ اب کس کو کاٹ دینا؟ جو زندگی کی رمق ہے اس کو کاٹ دیں تو کیا چیز بنتی ہے؟ موت۔ موت۔ یہ ہے منون، موت، اس کے معنی ہیں اصل۔ جب منون آپ پڑھیں گے یا ڈکشنری میں دیکھیں گے تو منون کا ترجمہ ہوگا موت۔ اب ریب کا مطلب کیا ہے؟ شک، یہی پڑھا ہے نا جی ایسے ہی ہے۔ جی۔ تو وہ موت کے شک میں ہیں، یا میں ترجمہ دوبارہ کرنے لگا ہوں، یا وہ کہتے ہیں کہ وہ شاعر ہے اور ہم نتربص بھی، ہم اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انتظار کریں گے، ریب المنون، اب کیا کریں گے؟ موت کے شک کے ساتھ، موت کے شک کے ساتھ۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ بنتا ہے، جیسے گھوڑے بیچ کر سونا، جی وہ ہے، وہ لفظی ترجمہ نہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہوا ہے حوادث زمانہ کا، کہ وقت گزر جائے گا، وقت گزرنے کے ساتھ اس بندے کو موت آ جائے گی اور ہم اس کے مذہب سے، دین اسلام سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ جی میں سمجھا پایا ہوں؟ جی جی انشاءاللہ سر، ہم جی سمجھ سر۔ تو ٹھیک ہو گیا جی۔ تو ترجمہ اب پھر آگے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اب ریب المنون کا ترجمہ کیا کرنا ہے؟ حوادث زمانہ، زمانہ، گردش زمانہ، حوادث زمانہ یا ٹھیک ہے۔ زمانے کے حوادث، جی زمانے کے حوادث، ٹھیک۔ الحمدللہ جی۔ تو کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، تربصو، تم انتظار کرو، کس چیز کا؟ کہ کب یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، یا ان کے اوپر حوادث زمانہ ایک جیسا نہیں رہتا، کب زمانہ ہمارے حق میں آ جاتا ہے اور یہ آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کل کہہ دیجئے کہ تم انتظار کرو، فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ، تو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ٹھیک ہے جی؟ جی اچھا، جی سر۔ اب یہ ہے کہ عذاب کس کو پہنچتا ہے؟ چونکہ مکہ میں تھے، مدینہ میں جا کے دنیا کا عذاب پہنچا، وقت کم ہے جی تو وہ جنگ احد، ساری جنگ بدر جو ہوئی، جنگ احد جو ہوئی، جنگ خندق جو ہوئی، وہ اس دنیا کا عذاب تھا، جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کل تربصوا فإنی معاکم من المتربصین، تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ جی میرے ساتھ پڑھیں، فذکر، تو نصیحت کرتا رہ، نصیحت، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نصیحت کرتا رہ، فما انت بنعمت ربک، تو نہیں ہے، ابھی کریں، تو نہیں ہے تو نہیں ہے اپنے اپنے رب کی نعمت سے، جی تو نعمت کے اپنے ساتھ، رب کی نعمت کے ساتھ ساتھ نہیں ہے، بکاہن، کاہن، ہرگز کوئی کہن، ہاں ہرگز کوئی کاہن۔ اب ہم ترجمہ کریں گے، تو یاد دلاتا، تو یاد نہیں کرواتا رہے
تو ہرگز اپنے رب کی نعمت کے ساتھ کاہن نہیں ہے، کاہن نہیں، ولا مجنون، اور نہ اور ہی نہ کوئی دیوانہ دیوانہ ہے۔ ہے۔ اور نہ ہی دیوانہ ہے۔ ام یقولون، یا وہ کہتے ہیں، یا وہ کہتے یا ہیں وہ کہتے ہیں، شاعرن، جی تو شاعر ہے۔ وہ شاعر تو ہے، کی بجائے وہ کر لیں، اس لیے کہ بھی آ رہا ہے، وہ جی، شاعر ہے، وہ شاعرن، شاعر ہے، وہ شاعر ہے، وہ شاعر ہے، شاعر ہے، نتربص بھی، ہم اس کے بارے میں ہم انتظار اس کریں رسول گے۔ کے بارے میں جی انتظار ہم کریں اس گے۔ رسول کے بارے میں انتظار کریں گے۔ اب محاورہ استعمال کرنا ہے، ریب المنون، گردش گردش زمانہ کا گردش زمانہ یا کا۔ حوادث زمانہ کا، ٹھیک ہے جی، یہ یاد رہے گا حوادث، انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، حوادث انشاءاللہ، زمانہ۔ حوادث زمانہ کا، ٹھیک ہے۔ کل تربصوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ اے دیجئے نبی صلی کہ اللہ تم علیہ وسلم آپ کہہ انتظار کرو۔ دیجئے، اے نبی تم صلی اللہ علیہ انتظار وسلم کرو، آپ کہہ دیجئے کہ تم انتظار کرو، فَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُتَرَبِّصِينَ، تو بے تو بے شک میں شک بھی میں تمہارے بھی ساتھ انتظار تمہارے کرنے ساتھ والوں انتظار میں کرنے سے۔ والوں میں ہوں۔ بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ جی وقت کم ہے نا، 3 منٹ رہ گئے۔ جی چلے جی 3 منٹ ہیں تو کریں آپ۔ جی، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور ان میں سے بعض دوسرے بعض کی طرف متوجہ ہوں گے اور ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ قالوا، وہ کہیں گے، انا کننا قبل، بے شک ہم اس سے پہلے تھے، فی اہلنا اپنے گھر والوں میں، مشفقین اللہ سے ڈرنے والے، فمن اللہ علینا، تو اللہ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا، وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، اور اس نے ہمیں بچا لیا زہریلی گرم لو کے عذاب سے۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ، بے شک ہم اس سے پہلے اس اللہ ہی کو پکارا کرتے تھے، اِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، بے شک وہی بہت احسان کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فذکر، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نصیحت کرتا رہ، فما انت بنعمت ربک بکاہن، تو اپنی رب کی نعمت کے ساتھ ہرگز کوئی کاہن نہیں ہے، ولا مجنون، اور نہ ہی کوئی دیوانہ ہے۔ ام یقولون شاعر، یا وہ کہتے ہیں کہ وہ شاعر ہے، نتربص بہ ریب المنون، ہم اس کے بارے میں حوادث زمانہ کے انتظار میں ہیں یا حوادث زمانہ کا انتظار کریں گے۔ قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ٹھیک ہو گیا جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ کل آمین۔ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ احلام لفظ آ رہا ہے تو اس کے معنی بھی بدلیں گے کل، جی تو انشاءاللہ۔ احلام دیکھیں گے کہ بھئی کس طریقے سے یہ حلم سے نکلا ہے، اور حلم ہو تو وہ خواب ہوتا ہے، حلم ہو تو وہ کیا بردباری کیسے بنتی ہے، اور احلام کا ترجمہ عقلیں کیسے بنتا ہے، یہ کل انشاءاللہ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جی ٹھیک انشاءاللہ۔ سر، تو اللہ تعالیٰ جناب ہمیں یہ ہمارا پڑھنا قبول فرمائے اور عمل کرنے کی آمین۔ آمین، توفیق عطا فرمائے، اور سب کو انشاءاللہ جنت کے اندر لے کے جائے۔ آمین۔ آمین۔ آمین۔